بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد گرامی قدر بھائیوں اور رائے کے احترام ساتھیوں، مالک کا فضل و کرم ہے جس نے ماں کی گود سے مجھے اور آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے پہلا عقیدہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان کے چار تقاضے ہیں۔ اللہ کے وجود پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا اور اس کے کاموں میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور صفتوں میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس کے ناموں اور صفتوں میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو لائق عبادت ہونے میں یا مستحق عبادت ہونے میں یا عبادت کا حقدار ہونے میں ایک ہونے کا یقین رکھنا اور اس کی الوہیت میں یا اس کے معبود برحق ہونے میں کسی اور کو ایک سوئی کے روگ کے برابر بھی شریک نہ کرنا۔ یہ اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی ہے کہ اسلام صرف ایک ذات کی پوجا کی تعلیم دیتا ہے۔ باقی ہر مذہب کے اندر سینکڑوں معبود موجود ہیں، ہر وہ چیز ہندو مذہب میں ہر وہ چیز جو نفع بخش ہے وہ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، پانی کے سامنے، آگ کے سامنے، گائے کے سامنے، بکری کے سامنے، حیوان کے سامنے، ہر نفع بخش چیز کو وہ پوج لیتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر بھی تین الہوں کے معبود ہونے کا، تین الہوں کا نظریہ موجود ہے۔ یہودی بھی اللہ کے علاوہ نیک بندوں کو پوجتے تھے، نبیوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ ہر مذہب کو جب کھنگالیں گے تو ان کے معبود یا عبادت کے لیے کوئی ایک ذات نہیں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ یہ مجھے اور آپ کو صرف ایک ذات کے سامنے جھکنے کی تعلیم دیتا ہے اور رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب دیکھا کچھ لوگوں نے، کچھ مسلمانوں نے کسی کنیسے کے اندر یا کسی دوسرے ملک میں کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے کہ حضور ہمارا دل چاہتا ہے اب اگر وہ اپنے وڈیرے اور بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ ہمارے بڑے ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ نے فرمایا میری شریعت میں یا میرے دین میں رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں، اور اگر میری شریعت میں سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرتی۔ حتیٰ کہ اس دور کے اندر لوگوں نے یہ تجویز پیش کی بھی صحیح، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے کی تعلیم نہیں دی۔ لا تسجدوا للشمس ولا القمر، بلکہ اللہ نے کہا کہ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ اس ذات کو سجدہ کرو۔ سجدے کا حق وہ ذات رکھتی ہے جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے بڑی عظمت والی مخلوقات بھی ہے، جیسے اللہ کا عرش بڑا عظمت والا ہے، بڑی عظیم مخلوق اور بڑی بھاری مخلوق اور سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے میرے آپ کے نبی سید کائنات پوری مخلوقات میں سے افضل مخلوق اور ساری انسانیت کے سر کے تاج ہے۔
اگر عبادت کرنی ہوتی کسی کی تو شاید اللہ کسی کے لیے گنجائش پیدا کر دیتے، لیکن ہماری شریعت میں رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال پر ایمان، اس کے وجود پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں ایک ہے۔ جب مشرکین مکہ نے میرے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ وہ رب اور وہ الہ اور وہ معبود جس کی پوجا کی آپ دعوت دیتے ہیں، جس کو معبود برحق سمجھتے ہیں، جس کو آپ رازق اور مالک سمجھتے ہیں، جس کی اکیلے عبادت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، ذرا ہمیں اس کا نسب نامہ تو پیش کیجئے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، ہم جن کو پوچھتے ہیں، ہم جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم جن کے سامنے جھکتے ہیں، ہم جن کی منتیں مانتے ہیں، ہم جن کے سامنے اپنی مشکلیں پیش کرتے ہیں، ہم جن 360 نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کے ان سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں اور اپنی منتیں مانتے ہیں یا اپنی امیدیں ان کے ساتھ قائم رکھے بیٹھے ہیں، ان کا تو ایک خاندانی بیک گراؤنڈ موجود ہے، ان کا باپ دادا پردادا خاندان ایک نسل موجود ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تو اس اللہ کا نسب نامہ تو بیان کرو۔ رب کا باپ کون ہے، رب کا بیٹا کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا پردادا کون ہے، اپنے رب کا نسب تو بیان کیجئے۔ جب میرے رب نے آسمان سے یہ سورت نازل کی تھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہہ دیجئے محمد کریم کہہ دیجئے قل، کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک۔ اس کے بھی 3 معنی ہیں، وہ اللہ ایک، اس کا ایک معنی ہے کہ معبود اور عبادت کے لائق صرف ایک ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت کے کام کا حقدار صرف اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد ایک معنی ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، نہیں اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، وہ 2 3 اور 4 نہیں، عیسائیوں کی طرح عیسیٰ مریم اور اللہ کے اوپر مشتمل وہ 3 لوگوں کا مجموعہ نہیں، 3 ذاتوں کا مجموعہ نہیں، اللہ ایک ہے۔ ہمارا معبود، ہمارے جو عبادت کے لائق، مسلمانوں کا جو عبادت کے لائق ہے، اس کی ذات ایک ہے اور اس کی ذات سے کچھ چیز نکلی نہیں اور وہ کسی سے نکلا نہیں ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جس طرح لوگ سینکڑوں لوگوں کی پوجا کرتے ہیں اور سینکڑوں معبود بناتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ ذوالجلال ایک ہے، 2 3 اور 4 میں بٹا ہوا نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ بے نیاز، بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ ساری دنیا اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا کے کام اس کے بغیر ہو نہیں سکتے اور اس کا اپنا امر نافذ کرنے کے لیے کسی کو کسی مخلوق میں سے کسی کی ایک رتی برابر بھی ضرورت نہیں، وہ اپنا امر، اپنا حکم، اپنا آرڈر، اپنا نظام جب چلانا چاہتا ہے تو اکیلے چلاتا ہے، اپنی ذات کے قیام کے لیے یا اپنی ذات کے وجود کے لیے یا اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس کو ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کسی کی محتاجی نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر حرکت بھی نہیں کر سکتی، نہ زندگی، نہ موت، نہ اولاد، نہ رزق، نہ جینا، نہ مرنا، کچھ بھی اس کائنات میں، حتیٰ کہ درخت کا پتا بھی، اور اللہ اکبر کبیرہ، اس کائنات میں کوئی حرکت اور سکون اور رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے سمد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، تم اس کا نسب پوچھتے ہو، اس کا باپ پوچھتے ہو، اس کا خاندان پوچھتے ہو، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں، اس کے ناموں میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں اور اس کی الوہیت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ جس طرح کام کرنے میں اکیلا، رزق دینے میں اکیلا، سورج کو چلانے میں اکیلا، پانی کو برسانے میں اکیلا، انگوری کو نکالنے میں اکیلا، اللہ اوپر زندگی اور موت اس اکیلے کے پاس، پیدا کرنا اس اکیلے کے پاس، خلق اس اکیلے کے پاس، پوری کائنات کی ملکیت اس اکیلے کے پاس، اس کائنات کا نظام تدبیر اس اکیلے کے پاس ہے، تو پھر جھکنے اور عبادت کے لائق بھی صرف
اکیلے کی ذات ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ جب کرم اس ایک کی طرف سے، جب نعمت اس ایک کی طرف سے، جب احسان اس ایک کی طرف سے، جب اولاد اس ایک کی طرف سے، جب بیٹا اور بیٹی کا دینا اس ایک کے پاس ہے، جب زندگی اور موت اس ایک کے پاس ہے، جب بیماری اور شفا اس ایک کے پاس ہے، جب تنگی اور وسعت اس ایک کے پاس ہے، جب مہنگائی اور اللہ اکبر سستا ہونا مال کا اس ایک کے پاس، جب اٹھانا اور گرانا اس ایک کے پاس، تو میری عبادت کے لائق بھی اس ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کف نہیں، اس کا کوئی عنصر نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی ند نہیں، اس کے کوئی برابر کا نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی تھی۔ یہ مسلمان کا امتیاز ہے کہ ہم جس کو رب مانتے ہیں، جس کو ناموں اور صفتوں میں ایک مانتے ہیں، جس کو لائق عبادت سمجھتے ہیں، اس کا کوئی بیٹا ہے نہیں ہمارے عقیدے کے مطابق۔ اور یہ عقیدہ زبان سے دہرانا اور اس عقیدے کا اظہار کرنا بھی بڑا قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے نے آ کے بتایا کہ میرا یہ پڑوسی ساری رات قیام کرتا رہا اور اس نے قرآن کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھتا رہا، بار بار اسی سورت کو دہراتا رہا۔ اللہ کے رسول اس نے کوئی قرآن کا اور بڑی سورت کو بقرہ آل عمران کی تلاوت نہیں کی، یہ پوری رات قیام کرتا رہا اور قل هو اللہ کے ساتھ کرتا رہا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس کا اتنا ثواب نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ تو سمجھتا ہے کہ اس نے تھوڑی سی قرات کی ہے، یہ اکیلی سورت ایک تہائی قرآن کے برابر اجر رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ 10 پاروں کا ثواب جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ 3 بار پڑھے گا تو اللہ ذوالجلال 3 بار پڑھے گا تو پورے قرآن کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ جب اللہ کی توحید پہ مبنی یہ جملے، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے الوہیت یا اللہ تعالیٰ کے حقدار عبادت یا عبادت کا حقدار ہونے کا یہ اظہار اپنے منہ کے ساتھ کرتا ہے، جب یہ کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں اور اس کا کوئی ساجی نہیں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، مالک الملک اپنے بندے کے منہ کے ساتھ جب اپنی تعظیم اور اپنی توصیف کے یہ جملے سنتا ہے، پروردگار اس چھوٹی سی صورت پہ اس کو 10 پاروں کے برابر اجر عطا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول دن میں تقریباً 15 بار اس سورت کی تلاوت کرتے، دن میں 15 بار اس سورت کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ اخلاص کی۔ فجر کے بعد 3 مرتبہ، جی 3 سورتیں 3 مرتبہ، تب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، زور کے بعد 1 مرتبہ 4، عصر کے بعد 1 مرتبہ 5، مغرب کے بعد 3 مرتبہ 8، اور پھر عشاء کے بعد 1 مرتبہ 9، اور رات کو سوتے بعد 3 مرتبہ 12، رات کو سوتے بعد 3 مرتبہ 12، فجر کی سنتوں میں 1 مرتبہ 13، اور عشاء کے وتر میں 1 مرتبہ 14 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے مختلف۔ اور اگر عمرے پہ گئے تو طواف کی 2 رکعتوں میں بھی 1 مرتبہ سورۃ اخلاص تقریباً 15 بار بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہ سورت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا، رب کا کوئی بیٹا نہیں اور رب کا کوئی باپ نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پہ اظہار پہ اس عقیدے کے اوپر اظہار کرنا اور اقرار کرنا اور اس کو بیان کرنا اور اس کے اوپر اپنے عقیدے کو ظاہر کرنا، یہ مالک کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہنے سے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ 25 دسمبر کا دن قریب ہے، 25 دسمبر آنے والی ہے نا، آج کیا ہے 25 دسمبر عیسائیوں کی عید کا دن ہے۔ عیسائی اس دن کرسمس ڈے مناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی۔ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں
مریم علیہ السلام ان کی والدہ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور اس میں پھونک ماری ان کے گلے میں اور حضرت مریم حاملہ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عیسائیوں کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے عیسائیوں کے نزدیک؟ اللہ. جب عیسائی یہ کہے گا ہمارے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس ولادت کے اظہار کے ساتھ وہ آپ کے عقیدے پہ رد بھی کر رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ لم یلد ولم یولد، اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور رب نے کسی کو جنم نہیں دیا. ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی باپ نہیں اور اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. کوئی عیسائی جب میرے سامنے اس پر خوشی کا اظہار کرے گا، کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے ماننے کا قائل ہے؟ جی نہیں. میرے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اس کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ اللہ ہے. جب وہ اس عقیدے پہ خوشی کا اظہار کرے گا یا میری کرسمس کہے گا یا ہیپی کرسمس ٹو یو کہے گا، جب اس عید کو مناتے ہوئے تجھے مٹھائی کا ڈبہ پیش کرے گا، جب 25 دسمبر کو تیرے لیے گفٹ بھیجے گا، مجھے بتائیے وہ تیرے عقیدے کے ساتھ تمسخر اور مذاق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ جب آپ اس کو قبول کر رہے ہیں تو اس کے عقیدے کے مطابق آپ اس کے عقیدے کی تائید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ جب آپ اس کی مبارکباد کا جواب دے رہے ہیں تو اس کے عقیدے کے مطابق وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے نبی کا باپ اللہ ذوالجلال ہے، جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق وہ ہمارے رب کو گالی دے رہا ہے اور ہمارے عقیدے کا رد کر رہا ہے. ہمارے عقیدے توحید کی ضد میں اور اس کے خلاف وہ ایک قدم بلند کر رہا ہے اور اس کی کھلم کھلا دعوت دے رہا ہے. وہ اجتماع کرے، وہ کرسمس منائے، وہ چھٹی کرے، وہ اسکول میں چھٹی کرے، وہ لوگوں کو جمع کرے، وہ عید منائے. اور میں مسلمان، کیا میرے لیے کسی ایسی محفل میں جانا جس کے اندر اس بات کی خوشی منائی جا رہی ہو کہ آج اللہ ذوالجلال نے بیٹا جانا ہے، آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس بیٹے کا نام عیسیٰ بن مریم ہے، کیا میرا مذہب مجھے اس میں جانے کی اجازت دے گا؟ نہیں. وہ مسلمان جاہل ہے، اس کو اپنے عقیدہ توحید کی قدر نہیں ہے، اسے قل ہو اللہ کا پتہ نہیں ہے. جو کسی عیسائی مجلس میں جائے یا کسی عیسائی کو بلائے یا کسی عیسائی کو 25 کے دن گفٹ پیش کرے یا عیسائی کو واٹس ایپ پہ میسج بھیجے یا عیسائی کے اس مبارکباد کو قبول کرے یا عیسائی کے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے یا عیسائی کو وہ مٹھائی کا ڈبہ دے یا اس کو وہ مبارکباد کا کارڈ بھیجے یا موبائل کے اوپر کوئی ایسا میسج کرے جس سے وہ اس کے مذہب کے مطابق اس کی تعریف کرے، کیا میرا ایمان باقی بچے گا؟ کیا میرا لا الہ الا اللہ باقی بچے گا؟ کیا میرا قل اللہ پر ایمان باقی رہے گا؟ اس لیے میرے عزیزو، عیسائی اپنے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن مناتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، جبکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد. میرے عزیزو، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے یہ عقیدہ اور یہ انتہائی گندا عقیدہ ہے جس سے آدمی کفر اور شرک کی رد پہنچ جاتا ہے. کچھ کفر اور شرک لازم آتا ہے، انسان کا ایمان ختم ہوتا ہے. اور رب ذوالجلال یقیناً ایسے کرنے سے ناراض ہوتے ہیں اور ایسے غضبناک ہوتے ہیں. لوگ تو خوشی مناتے ہیں، کہیں یہ خوشی اللہ تعالیٰ سے عذاب کو دعوت نہ دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اپنی ذات اپنے لیے اولاد کو اختیار نہیں کیا. اللہ نے اپنی کتاب میں بے شمار جگہوں پہ فرمایا ہے مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے، جبکہ ہمارے عقیدے کے مطابق اللہ ذوالجلال کی کوئی بیوی نہیں. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. اللہ تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہے. میرے عزیزو، نصرانی یا عیسائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، مشرکین مکہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اور اسی طرح فلسفہ پڑھنے والے لوگ بھی وہ سمجھتے ہیں جو عقول اشیاء 10 عقلیں ہیں وہ اللہ سے نکلی ہیں اور وہ کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے. ہندوؤں کے عقیدے کا بھی اسی صورت کے اندر رد ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو خدا مانتے اور رب مانتے ہیں.
یقیناً مسلمان کہلوانے والوں کو ان کے اوپر رد کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کو سمجھنا چاہیے. اور مسلمانوں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی اللہ کے نور سے ہوا ہے. مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے اگر اللہ کی ذات کا حصہ مانتے ہیں اور اللہ کی ذات سے جدا مانتے ہیں تو پھر عیسائیوں کے اس عقیدے میں اور یہودیوں کے اس عقیدے میں اور مسلمانوں کے اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں رہے گا. خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے گا. ہم اگر اپنے حبیب کو اور اپنے ہادی کو اور اپنے مرشد اور اپنے سید کو بھی یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کا وجود بھی اللہ کے وجود سے نکلا ہے تو یہ بھی اسی عقیدے کی دلیل ہوتی ہے. کتنا خطرناک عقیدہ ہے, کتنا خوفناک عقیدہ ہے اور کس قدر غضبناک عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا ماننا. سورۃ مریم میں اللہ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. عیسائیوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے, رحمان کی اولاد ہے, رب رحمان کی اولاد ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. بہت بھاری بات تم نے کہی, بڑی بھاری بات تم نے کہی, بڑا سخت جملہ تم نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ. قریب ہے اس عقیدے کے ادار کی وجہ سے کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی ذات میں سے کچھ نکلا ہے یا اللہ سے کچھ جدا ہوا ہے. وہ ہندو ہوں, وہ عیسائی ہوں, وہ یہودی ہوں, وہ کوئی مذہب ہو, جو اللہ کی ذات سے کسی کو نکالنے کا قائل ہے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ. قریب ہے کہ اسمان پھٹ جائے, قریب ہے کہ اسمان پھٹ جائے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ. اور زمین شق ہو جائے. اور وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. کس بات پر؟ أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے. لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے. جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتا ہے اس کا یہ عقیدہ اتنا خوفناک ہے کہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے اور آسمان گر نہ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. رحمان کو یہ زیب نہیں دیتا, رحمان کے یہ شان نہیں ہے, رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. یہ سورۃ مریم ہے. سورۃ کہف میں اب ہر جمعے پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے, بہت بڑی بات, بڑی خوفناک بات ہے جو لوگوں کے منہوں سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا. وہ جھوٹ ہی کہتے ہیں, جھوٹا دعویٰ ہی کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے یا رب رحمان کا بیٹا ہے. اس لیے میرے عزیزو یہ تو رب ذوالجلال کا صبر ہے اور اللہ کا حلم ہے اور اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے اور اللہ کی برداشت ہے کہ اس عقیدے کے اظہار کے باوجود وہ آسمان سے عذاب نازل نہیں کرتا یا زمین کو ان کو نکلنے پہ مجبور نہیں کرتا یا آسمان کو ان پر گرا نہیں دیتا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ نہیں کر دیتا. ورنہ یاد رکھیے نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے لیس احد اصبر علی عظم سمعہ من اللہ. تکلیف دہ بات کو سننے کے بعد, تکلیف دہ بات کو, اذیت دینے والی بات کو سننے کے بعد سب سے زیادہ اگر صبر کرنے والی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انہم لیدعون لہ ولدا. لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں, اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو بیٹا بناتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ. یہ اس کی برداشت اور اس کا حلم اور اس کی بردباری ہے کہ وہ پھر بھی اس کے باوجود ان کو عافیت میں بھی رکھتا ہے اور ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے. لوگ اس کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو وہ رزق دے رہا ہے, اس کی برداشت ہے. میرے عزیزو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے ساتھ جو لڑنے کا حکم دیا وہ اسی عقیدے کی وجہ سے اور اسی عقیدے کی بنیاد پر. سورۃ توبہ میں اللہ کہتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. لڑائی کرو مسلمانوں کو لڑنے کی, لڑائی کرو, قتال کرو, جنگ کرو, جہاد کرو. قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ. لڑائی کرو اور قتال کرو لوگوں کے ساتھ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, ولا بالیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور اس چیز کو حرام قرار نہیں دیتے
جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کو اختیار نہیں کرتے. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، وہ یہودی بھی ہے اور وہ عیسائی بھی ہے. حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے، جب تک وہ جزیہ نہ دے اور وہ رسوائی اور وہ حقیر ہوں اور ذلیل ہوں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، اور وہ دین حق کو اختیار نہیں کرتے. اور دین حق کیا ہے؟ اور پھر ان کی اس کو وجہ ذکر کی گئی. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کے منہوں کی باتیں ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تعلیم نہیں، یہ اللہ کی شریعت نہیں، یہ اللہ کی توحید نہیں، یہ اللہ کا تعارف نہیں. یہ ان کی اپنی باتیں ہیں جو اپنے منہ سے کرتے ہیں. يُظَاهِرُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے جو کفار ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے برابر کی بات کہتے ہیں. قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو برباد کرے. أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں وہ بھٹکائے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے اس آیت میں لڑنے کا اور قتال کرنے کا حکم دیا ہے اور 4 وجہ بتائی ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان نہیں، اور وہ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ درست نہیں، کیونکہ وہ دعویٰ اس طرح نہیں جس طرح اللہ چاہتے تھے اور اللہ کے رسول چاہتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کا عقیدہ رکھتے تھے. اور اللہ کے حوالے سے ان کی بدعقیدگی میں سے ایک وجہ اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہودی، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. کفر میں مانتے تھے یا محبت میں مانتے تھے؟ محبت میں. جی، اللہ کے کفر میں مانتے تھے یا محبت میں مانتے تھے؟ اللہ کے قرب کے لیے مانتے تھے یا اللہ تعالیٰ کی دشمنی مانتے تھے؟ اللہ کے ساتھ ضد میں مانتے تھے یا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے بھی اگر کسی اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا کہے تو رب قرآن میں کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے. کفر میں بھی ہو سکتا ہے اور کفر محبت میں بھی ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھنا. بعض کا شیطان بندے کے لیے دین کی کسی چیز کو مزین بنا کے پیش کرتا ہے، خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ محبت کے اندر جب حد سے آگے بڑھتا ہے تو اس سے ایمان بھی ختم ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کفر صرف کفر انکار سے ہوتا ہے. بعض کا بندہ حد سے آگے جب گزر جاتا ہے، حدود کو جب کراس کر جاتا ہے، جب جائز حدوں کو پلان جاتا ہے. اللہ نے جو ایک سٹاپ لگایا تھا، خالق اور مخلوق کا جو فرق قائم کیا تھا، جو بیچ میں ایک ریڈ لائن لگائی تھی، جب کوئی محبت میں آ کے اس ریڈ لائن کو بھی کراس کرتا ہے تو اس سے بھی کافر ہو سکتا ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کافر ہو گئے تھے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کافر ہو گئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو محبت میں آ کے اللہ کا بیٹا کہا. اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک ریڈ زون رکھا ہے، ایک ریڈ لائن رکھی ہے، ایک علاقہ منطقہ ممنوع رکھا ہے کہ یہ حد کراس نہیں کرنی. خالق اور مخلوق کے درمیان ایک فرق موجود ہے. اگر ہم خالق اور مخلوق کا وہ فرق ختم کر دیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھیے، صرف یہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اوپر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ایمان بھی حدود کے اندر رکھنا جو اللہ نے مقرر کی ہے. مخلوق کو اٹھا کے اللہ کی الوہیت کے کھاتے میں ڈال دوں. اگر کوئی مخلوق کی تعظیم میں، اللہ کے بندوں کی تعظیم میں، اللہ کے نبیوں کی تعظیم میں، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم میں ان کو نبوت اور ولایت کے منصب اور مقام سے اٹھا کے اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور ناموں اور صفتوں میں شامل کر دے، ایماندار ہے؟ نہیں. یہ بھی کفر کی ایک صورت اور شرک کی ایک صورت ہے. اور شاید اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح سرائی میں حد سے آگے نہ بڑھ. وہ میری امت کے لوگ، میرے آپ کے نبی نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح سرائی میں، میری حمد و ثنا، میری تعریف و توصیف میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا، مجھے حد سے آگے نہ بڑھا دینا. رب نے جو ایک مقرر حد کی ہے خالق اور مخلوق کی، وہ کراس نہ کر دینا. اے سبز گنبد والے قبول دعا کرنا،
یہ شخص حد کے اندر یہ حد کراس کر گیا جی، حد کراس کر گیا ہے، اس لیے کہ دعا کا حق کس کے پاس ہے؟ دعا کا حق اللہ کے پاس ہے۔ دعا آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، رب کے علاوہ کسی سے دعا نہیں کر سکتے۔ اے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے۔ حد کے اندر یہ حد کراس کر گیا ہے، حد کراس کر گیا ہے، اس لیے کہ نظر کرم کرنا، ازل سے ابد تک کرنا، ہر وقت کرنا اور ہر لمحے کرنا، ہر ایک کے لیے کرنا، پوری انسانیت پہ کرنا، دور نزدیک سے کرنا، یہ صرف کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی۔ حد کے اندر ہے یا حد کراس کر گیا؟ حد کراس کر گیا ہے۔ محبت میں ہاں محبت میں میرے عزیز خیال کرنا، شیطان آپ کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ دھکا لگا کے آگے جہنم میں ڈال دے گا تجھے۔ چلو پیچھے نہیں ہٹتا تو آگے تو جا، پچھلی حد میں نہیں اترتا تو اگلی حد کراس کر کہیں۔ خیال کرنا، نبی کریم نے اسی خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اور میری امت کے لوگوں، میری مدح سرائی میں عیسائیوں کی طرح جس طرح وہ عیسیٰ بن مریم کی مدح اور سلام ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کا کلمہ کہنے کی بجائے اور اللہ کی مخلوق سمجھنے کی بجائے اور بغیر باپ کے ان کے پیدا ہونے کے معجزے کو ان کی گمراہی کا باعث بن گیا۔ اللہ نے معجزہ اور نشانی دکھائی تھی، یہ میرا نبی ہے اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام میں معجزہ تھا ان کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، لیکن اس معجزے نے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا یا گمراہ ہو گئے؟ بھٹک گئے لوگ اس وجہ سے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانتے یہ اللہ کی نشانی ہے جو رب نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا باپ ہی کون ہے، اس کا باپ کون ہے؟ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، کہاں جائیں گے؟ جہنم کی آگ میں چلے جائیں۔ میرے آپ کے نبی نے اس لیے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، خالق اور مخلوق کی حدیں تقسیم نہ کرو، نہ بانٹو، بیچ میں جو فاصلہ میں نے رکھا ہے وہ فاصلہ قائم رکھو، خیال کرنا، حد سے آگے نہ بڑھنا۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا لا یستغاثوا بی، اور میری امت کے لوگوں مجھ سے فریاد رسی نہیں کی جائے گی، انما یستغاث باللہ، اگر اس کائنات میں قیامت تک کے لیے فریاد رسی کے کوئی ذات ہے تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا جب آپ زندگی موت کی کشمکش میں تھے اور آخری لمحات میں تھے، کبھی چادر کو اوپر لیتے تھے اور کبھی چادر کو نیچے اتارتے تھے، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ قاتل اللہ اليہود والنصارى، اللہ یہودیوں عیسائیوں کو تباہ و برباد کرے، اللہ یہودیوں عیسائیوں کو تباہ و برباد کرے، قاتل اللہ اليہود والنصارى، اللہ برباد کرے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ آپ نے بد دعا دی، یہود اور عیسائیوں کی بد دعا اور ان کی بربادی کی بد دعا کی، کس بات پر؟ جرم کیا تھا؟ اگلے جملے میں آپ نے جرم بتایا ہے، اتخذوا قبور انبیائہم، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، اس لیے یہود و نصارہ کو اللہ برباد کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کی، یہ آخری لمحات پہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری قبر کی بھی پوجا نہ تو شروع کر دینا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو میلہ گانا بنا دینا، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اس لیے میرے آپ نے کیا فرمایا پھر؟ آخر فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، وہ معبود ہے اور میں عابد ہوں، وہ مسجود ہے اور میں ساجد ہوں، وہ رازق ہے اور میں مرزوق ہوں، وہ خالق ہے اور میں مخلوق ہوں۔ آپ نے ایک فرق رکھا بیچ میں خالق اور مخلوق۔ انما انا عبد، میں تو اس کا بندہ ہوں، اس کا عاجز ہوں، اس کے سامنے جھکنے والا ہوں، اس کی بندگی میں دم بھرتا ہوں۔ انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا۔
اس لیے ہر کلمے کے بعد آپ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ عبدہ کا اعتراف اس لیے ہے کل کوئی محمد کریم کو رب نہ بنا دے. جو عبد ہوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا اور وہ الہ نہیں ہوتا، اور کل محمد کریم کی کو پورا شروع نہ کر دے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا مانتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے قدسی کہتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے، آدم کا بیٹا میری تکذیب کرتا ہے. فلم یکن لہ ذلک، اور آدم کے بیٹے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ولم یکن لہ ذلک وشتمنی، اور آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. ولم یکن لہ ذلک، اور آدم کے بیٹے کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. فاما تکذیبہ ایایا، جہاں تک آدم کے بیٹے کا میرے جھٹلانے کا معاملہ ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہے. ہر کافر اور ہر عیسائی اور ہر ہندو وہ یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھانے والا نہیں. جو شخص بھی، جو بھی آدم کا بیٹا یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں، وہ میری تکذیب کرتا ہے. حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں ہے، میں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہوں. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، جہاں تک اس کی گالی کا مجھ سے تعلق ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی کیسے دیتا ہے. فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ہر آدم کا بیٹا جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی اولاد، عیسیٰ اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا، ملائکہ اللہ کی بیٹی ہے، یا فلاں نبی اللہ کی ذات کا حصہ اور جز ہے، وہ شخص اللہ کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، اور میں ایک ہوں، الصمد بے نیاز ہوں، لم علد میں نے کسی کو جنا نہیں، ولم اولد میں جنا نہیں گیا، ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا کوئی ہمسر اور شریک نہیں ہے. یہ صحیح بخاری کتاب و تفسیر کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کی مذمت کی اپنی کتاب کے اندر، اور کہا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ کہتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا گیا دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا للہ الا الحق، اللہ کے اوپر صرف حق بات کہو، بغیر حق کے اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو. تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف ڈالا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ، اور تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ولا تقولوا ثلاثۃ، تم تین الہوں کا عقیدہ نہ رکھو. انتہوا، باز آ جاؤ. خیر لکم، اس عقیدے کو چھوڑ دو کہ الہ تین ہے. خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ اکیلا ہی عبادت کے لائق اور اکیلا الہ ہے. سبحانہ، وہ پاک، ان یکون لہ ولد، اللہ بیٹے سے پاک، اللہ اولاد سے پاک. یہ نقص اللہ کے اندر موجود نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کا مالک وہ ہے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے، اور وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں، اور اللہ نے اس کے دلیل کا بھی رد کیا ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے کے رد میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ میرا بیٹا ہوتا یا اللہ کا بیٹا ہوتا تو عیسیٰ اللہ کا رسول ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے پہلے بھی رسول گزرے. ان کی ماں صدیقہ سچی ہے. کانوا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں. اور جو معبود ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، جو الہ ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا. کانوا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، ہم کیسے ان کے لیے آیتیں بیان کرتے ہیں اور وہ کہاں بھٹکائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ اگر تم ان کو معبود مانتے ہو، عیسیٰ مریم علیہ السلام کو، وہ تو کھانا کھاتے تھے، اور اللہ وہ ذات ہے جو کھانا کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، وہ کھانے پینے سے پاک ہے. تو یہ بھی اللہ نے دلیل کے طور پہ ذکر کیا.
پھر عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ نے اس کا رد بھی کیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے بن گئے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانو، اس کو تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہو۔ آدم علیہ السلام تو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت سے پیدا ہوئے بغیر ماں اور باپ کے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ لہذا تمہارا یہ دعویٰ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہم اس لیے بیٹا مانتے ہیں، اس سے پہلے اللہ کے نبی آدم موجود ہیں جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی اس وقت لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی باطل عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، کیا آپ اگر اس عقیدے کی تائید کرتے ہیں تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے ماننے کا دعویٰ کریں گے۔ اگر آپ کسی عیسائی کی اس عقیدے میں تائید کرتے ہیں تو قریب ہے کہ آپ کی اس تائید کی وجہ سے آسمان پھٹ نہ جائے۔ اگر آپ کسی عیسائی کے اس عقیدے میں راضی ہیں تو آپ اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی عیسائی کو اس عقیدے کے اوپر مبارکباد دیتے ہیں تو پھر یقیناً آپ اس کے کفر کے اوپر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے کسی تہوار کے اوپر کسی عیسائی کو ایسا میسج بھی نہ بھیجے اور ان کی کسی مجلس کے اندر شریک بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ جبکہ ہماری شریعت میں یہود اور نصارہ کی مذہب اور عقیدے اور طریقے کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود، سفیدی کو بدل دو اور داڑھیوں کی سفیدی کو بدلو، ان کو رنگین کرو یعنی مہندی لگاؤ اور یہود کی مشابہت نہ کرو۔ آپ نے فرمایا جب 9 تاریخ کا روزہ آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھ رہے تھے اور پتہ چلا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، فرمایا اگر اس سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا یہود کی مخالفت میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے محبت، اللہ نے بھی اپنی کتاب میں کفار سے محبت اور دوستی کو منع کیا ہے اور اس سے روکا ہے۔ لہذا کفار کو پروٹوکول دینا ان کے اس گندے عقیدے کے باوجود اور ان کو سلوٹ مارنا اور ان کو عزت دینا، ہماری شریعت یہ کہتی ہے لا تبدؤ اليهود ولا النصارى بالسلام، یہودی اور عیسائی کو سلام میں پہل نہیں کرو، اگر رات سے ملو تو ان کے لیے راستہ تنگ کر دو، یہ ان کا کوئی عزت اور کوئی پروٹوکول نہیں ان کی اس عقیدے کی وجہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ لہذا یہ بھی امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ جب امام احمد بن حنبل کسی نصرانی اور کسی عیسائی کو دیکھتے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے تھے، اور کہا گیا کہ آپ بند کیوں کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ شخص کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ اسی طرح ان کی عیدوں میں شریک ہونا، خاص طور پہ کرسمس کے اندر شریک ہونا یا اس کی تائید کرنا، یہ ہماری شریعت میں نہیں اور ہماری اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور عقیدہ توحید کو سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی قرار بنائے اور ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے والدین جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ ان کے بچے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔